رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت ہی خوبصورت قرآن کے لغوی موضوع کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 4 آیات ہیں، ان کا آغاز تقریباً ان الفاظ کا ایک جیسا ہے، لیکن اختتام ذرا مختلف ہے اور اسی کے اندر وہ معجزہ چھپا ہوا ہے. پہلے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. یہ تو تمام آیات میں مشترک آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو جہاں مختلف اختلاف ہوگا وہ آخر میں ہوگا، تاکہ کہ تم شکر گزاری کرو. ان کا مقصد کیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو. لیکن باقی تمام آیات کا جو اختتام ہے وہ مختلف ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 میں آپ دیکھیں، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن آخر میں کہا قلیلا ما تشکرون. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے. یہ تو وہی الفاظ ہیں، مگر اختتام کیسے ہے؟ مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. یہاں پہ بہت کم شکر کرنے کا ذکر. اسی طریقے سے سورہ سجدہ میں بھی وہی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. ٹھیک ہے. اور آخر میں سورہ ملک میں بھی وہی الفاظ ہیں، آیت نمبر 23 میں، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. تو لہٰذا اس فرق کا خلاصہ کیا ہے کہ سورہ نحل وہ ایک صورت ہے جس میں اختتام ہو رہا ہے یہ آنکھیں، کان اور دل بنانے کے بعد، کہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو. اس میں یہ ذکر کیا ہے. لیکن باقی تمام تینوں صورتوں میں کہا گیا تم بہت کم شکر کرتے ہو، بہت کم احسان مانتے ہو یا شکر کرتے ہو. اور سورہ ملک میں بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ سورہ نحل ہی میں کیوں کہا گیا تاکہ تم شکر گزاری کرو؟ باقی تمام صورتوں میں کیوں کہا کہ تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی دیکھیں. سیاق و سباق میں بالکل مناسب تھا. دیکھیں کہیں بھی کچھ بھی کہا جا سکتا تھا. سورہ نحل میں کہا جا سکتا تھا کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو. سورہ مومنون میں کہا جا سکتا تھا تاکہ تم شکر گزاری کرو. کہا تو کچھ بھی کہیں جا سکتا تھا، زبان کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں تھا. لیکن اب آپ اس کی سیاق و سباق پہ خوبصورتی دیکھیں کہ سورہ نحل میں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو، کہا تاکہ بنائے اس لیے تاکہ تم شکر گزاری کرو. کیونکہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، سیاق و سباق کس چیز کا ہے؟ اس آیت کو شروع سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو. سبحان، ابھی تو بچہ بالکل پیدا ہوتا ہے کچھ جانتا تک نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ فوراً اسی سیاق و سباق میں کہہ دے بہت کم شکر ادا کرتے. ابھی تو بچہ، اس نے نہ زندگی گزاری، نہ کچھ کیا، نہ کچھ جانا، ابھی تو کچھ جانتا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو زیادہ مناسب تھا کہ بتائے کہ ابھی میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو. سبحان اللہ. یہاں پہ کہنے کو غلط نہیں تھا کہ انسان، میں نے تمہیں ایسا پیدا کیا لیکن تم کتنی ناشکر ہو. لیکن سیاق و سباق کے مطابق زیادہ مناسب تھا. یہاں کہا جاتا کہ میں نے اس لیے تمہیں بنایا، پیدا کیا، دنیا میں لایا، ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. ابھی تو چھوٹا سا بچہ کیا ناشکری کرے گا؟ سبحان اللہ. تو یہ مقصد ہے تم شکر گزاری کرو. اور دیکھیں سیاق و سباق میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. اگلی آیت دیکھیں، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی تھامے ہوئے نہیں ہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی. اسی نے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے کے گھر بنائے جسے تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی روحوں اور بالوں سے بھی تم نے بہت سے سامان اور وقت مقررہ تک فائدہ. یعنی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. نعمتوں کا سیاق و سباق میں ناشکری کا ذکر نہیں کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ انسان شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں اس لیے دی. جبکہ باقی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہا ہے بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تمام سیاق و سباق میں انسان اپنی طاقتوں کی غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. اب یہاں پہ جس طرح سورہ مومنون میں فرمایا وہ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، تو سیاق و سباق میں ناشکری اور غلط کاموں کا ذکر ہے. اگر میں آپ کو اس کا سیاق و سباق شروع سے پڑھ کے سناؤں، آیت نمبر 75 یا 74 سے، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں جم کر بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تھا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے سمجھنے کی طاقتیں دی ہوئی، لیکن ان کا غلط استعمال کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلم، بہت کم ہی شکر کرتے ہو. اس طریقے سے سورہ سجدہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں آنکھیں، کان، ناک دی، پر تم بہت ہی کم احسان مانتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو انسان کو آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ انسان کی ناشکری کی مثال دیکھو. انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا تھا کہ ان کے صحیح استعمال کرو، انہوں نے سبحان اللہ الٹا کیا انکار کر دیا. اور
مطلب اس اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہو گئے. اسی طریقے سے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں, یہاں پہ بھی سیاق و سباق میں اپنے ان اعلیٰ کا اللہ غلط استعمال کر رہے ہیں. آیت نمبر 20 سے دیکھیں, سوائے اللہ کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے, کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں تمہاری روزی دے گا, بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے میں اڑ گئے ہیں. اچھا وہ زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے, یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راست ہو. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. تو انہوں نے اپنی اعلیٰ کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا جو اللہ نے کان, آنکھیں اور انہیں دل دیا. کفر کا چونکہ ذکر ہے سیاق و سباق میں, لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناشکر. بلکہ جبکہ سورہ نحل میں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, اللہ نعمتوں کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بنایا ہے, پیدا کیا ہے. اب جب شروع میں بچے کو پیدا کیا تو شروع میں تو امید دلائے گا نا کہ میرا مقصد ہے تم شکر گزاری. شروع میں تو نہیں کہتے کہ تم اتنے ناشکر ہو, جاؤ پیدا کرنے کا فائدہ کوئی. سبحان اللہ, ہر کلمہ دیکھیں اپنے عین سیاق و سباق کے مطابق اپنی اپنی جگہ بالکل مناسب بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی قرآن کے لغوی اعجاز کی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.